مانتا ہوں۔ تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے پوچھے۔ اب دو طرح کی تقلید ہے، ایک تقلید ہوتی ہے تقلید حقیقی اور ایک ہوتی ہے تقلید عرفی۔ حقیقی تقلید کیا ہے؟ تقلید حقیقی یہ ہے کہ میں کسی بندے کا کوئی عمل دیکھوں، کسی کا کوئی فعل دیکھوں اور دلیل اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، بنا پوچھے اور بنا سمجھے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، مکے میں کیا ہوتا تھا؟ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ بت پرستی ہوتی تھی، اور جو بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کو پوجتے تھے، کیا ان کے پاس کوئی آیت، کوئی اللہ کا فرمان یا کوئی ایک بھی دلیل تھی کہ یہ رب ہے؟ نہیں۔ بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہمارا جو والد ہے وہ جا کر اس بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس نے بچے کو کہا بیٹا تم نے بھی اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ہمارا رب ہے۔ بیٹوں نے بھی، اولادوں نے بھی ویسے ہی اس کو سجدہ کرنا، اس کو رب ماننا شروع کر دیا۔ اب دلیل کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اس کو تم رب کیوں کہتے ہو؟ اب ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اب ایک چیز کی دلیل نہیں ہے اور پھر بھی بندہ کسی کی تقلید کرے، یہ ہوتی ہے تقلید حقیقی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی رب تعالیٰ نے منع کیا، اس تقلید سے منع کیا کہ تم ان کو پوجتے ہو جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں، اور تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ رب ہے۔ تم چلو کم از کم بڑے ہوئے ہو، اپنے والد سے یہی پوچھ لو، ابا جی اس کو مانتے ہو، رب مانتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ لیکن تم نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ تم نے دیکھا، اور میں نے وہ حدیث پہلے بھی ذکر کی کئی مرتبہ، کہ کس قدر جہالت تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور ہمیں اتنا بت پرستی کا ہمارے اوپر یہ عقیدہ اور نظریہ ہمارے ذہنوں پر حاوی تھا کہ اگر ہم کبھی کسی سفر پر ہوتے اور صحرا میں ہوتے کہ یہاں پر کوئی درخت مل جائے ہم اس کو سجدہ کر دیں، کوئی پتھر مل جائے ہم اس کو ہی سجدہ کر دیں، اور اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، نہ پتھر نہ کوئی درخت ملتا جس کو ہم سجدہ کریں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم مٹی کے اندر پیشاب کرتے، کیونکہ سفر میں ہے، صحرا ہے، جو پاس پانی ہے وہ تو پینے کے لیے ہے، اگر پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تو رستے میں تو مر جائیں گے، پئیں گے کیا؟ ہم کیا کرتے؟ ہم اس مٹی کے اندر پیشاب کرتے، اب وہ گیلی ہو جاتی، اس کو تھوڑا سا گوندتے، اس کو گوند کر اس مٹی سے کوئی نہ کوئی صورت جو بھی ہم سے بن سکتی ہم اس کو بنا کر سامنے رکھتے اور اس کو سجدہ کرتے۔ یہ ہے وہ تقلید جو شرک بھی ہے اور جو اندھی تقلید ہے، جس کا قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ آباء و اجداد کو بس دیکھ کر تم نے یہ کام کر لیا، کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس چیز کی۔ اب یہ ہے تقلید۔ اور جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں قرآن مجید کے یا دین کے، اب ان میں سے ہر حکم پر تقلید نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے درجہ ہے عقائد کا۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا قرآن سے ثابت، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول جن کا نام کے ساتھ ذکر آیا یا اس کے علاوہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نبی یا رسول آئے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا نام ذکر کیا ہم ان کو ناموں کے ساتھ ذکر کر کے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ عقائد ہیں، بنیادی عقائد۔ اب اس میں کسی کی بھی تقلید کرنا حرام ہے۔ کسی کی تقلید کرنا، کہ ایک بندے نے کہا یار میں کہتا ہوں کہ اللہ کی یہ صفت نہیں یہ صفت مان لو، تو اگر اس کی بات ماننے گا تو وہ کفر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی صفات میں کمی یا زیادتی کر دی۔ جو قرآن میں ذکر ہو گیا، جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا، عقیدے میں، یہ مختصر سا آپ جملہ میرا ذہن میں رکھیں، عقیدے میں کسی کی بھی تقلید نہیں ہوتی۔ جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں، اور وہی عقیدہ وہی ہمارے لیے قابل نجات ہے۔ کسی بندے کا بنایا ہوا عقیدہ وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے دوسرے درجے پر آ جائیں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ احکامات جو قرآن مجید سے اور حضور کی سنت سے احکامات ثابت ہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جھوٹا ہونا یا جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ہم کیوں اس کو گناہ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا؟ یہ کسی امام نے کہا بعد میں آ کر کے بھی جھوٹ پر جو سزا ہے یا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ہم نے اس وجہ سے نہیں مانا، ہمیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ حرام ہے، ہم نے اس کو حرام مان لیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خون یا خنزیر یا مردار اس کا گوشت حرام ہے، تو کسی امام کے کہنے پر ہم نے اس کو حرام نہیں مانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ احکامات جو قرآن مجید میں ہیں اور اللہ کے محبوب کی احادیث میں ہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے پھر تقلید رہ کہاں گئی، یہ تقلید ہوتی کیا ہے، اب کرنی کس کی ہے؟ اب وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اب آگے ان پر جب عمل کی باری آئی اور وہ ہمارے فروعی مسائل، مثال کے طور پر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کے فرض ہونے میں ہم نے کسی امام کو پوچھ کر اس کو فرض نہیں مانا۔ نمازیں 5 ہیں، ساری امت اس پر متفق ہے، ہر فرقہ ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ اور یہ 5 نمازیں میں اس لیے نہیں مانتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا 5 ہیں میں مانتا ہوں، اور شافعی جو وہ اس لیے نہیں مانتے کہ امام شافعی نے کہا 5 نمازیں فرض ہیں اس لیے نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں، کسی سے ہم نے پوچھ کے نمازوں کو 5 نہیں مانا۔ اب پھر تیسرا درجہ کیا آیا کہ اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز میں قیام کرنا ہے اور قیام فرض ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن قیام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قیام کا معنی ہے نماز میں کھڑے ہونا، اب کھڑے کیسے ہوں گے؟ اب ایک حدیث میں آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوتے تو حضور ہاتھ باندھتے، دوسری حدیث میں آ گیا، اب آگے پھر اس میں اختلاف ہو گیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھتے تھے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی مسائل میں ایسے ہی اختلاف ہوتا تھا جیسے آج ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ ایک بندہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، ایک بندہ نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھتا ہے، ایک بندہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے۔ اب وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے والی جو حدیث ہے میرے نزدیک یہ معتبر ہے، لہٰذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ دوسرے امام آئے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے والی حدیث زیادہ معتبر ہے، لہٰذا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ ایک امام نے کہا کہ میرے نزدیک جو میں نے پڑھا ہے، جو میرے پاس روایتیں ہیں، جو میرے پاس اسناد ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے اماموں سے زمانے کے لحاظ سے پہلے ہیں۔ کیسے پہلے ہیں؟ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری میں، اور 80 میں سے 11 نکالیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 69۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 69 سال بعد پیدا ہوئے۔ آج یہ کھڑے ہو کر یہ بات تو کر دینی بڑی آسان ہے کہ حنفی ایسے کرتے ہیں، امام اعظم یہ کرتے تھے یا وہ کہتے تھے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ صحابہ کا زمانہ پانے والا وہ بندہ، صحابہ سے ملاقات کرنے والے اور صحابہ سے روایتیں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آتے ہیں، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ پہلی ہجری، پہلی صدی کے بعد ہوئی، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال کب ہوا؟ 150 ہجری میں۔ کتنی؟ 150 ہجری میں۔ اب جس سن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 70 سال کی زندگی گزار کر علم حاصل کر کے علم پھیلا کر آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جس سال میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سال میں پیدا ہو رہے ہیں، 150 ہجری کی امام شافعی کی ولادت ہے، 192 یا 94 ہجری کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت ہے۔
اب آپ اندازہ کریں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، یہ جتنے بھی محدثین ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے آگے سے شاگرد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ذہن میں آنا بھی چاہیے سوال، کہ کس بندے کی بات زیادہ پختہ ہوگی، جو حضور سے 200 سال بعد پیدا ہوا یا 69 سال بعد پیدا ہوا؟ ایک سوال ہے، تحقیق کر لیں آپ، بعد میں سندوں پر بحث کر سکتے ہیں، اس میں بات کی بات ہے۔ میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب امام بخاری کی ولادت کب ہے پڑھیں جا کر، 194 یا 96 ہجری میں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 46 سال گزر چکے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال گزر گئے ہیں، اور امام بخاری ابھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کتنا قریب ہے۔ اب تقلید کیا ہوتی ہے؟ اب ہر بندہ، ہم میں سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندے، آپ نماز پڑھیں گے، سب نماز پڑھیں گے، اہل حدیث حضرات ان کی مسجد میں ان کے اپنے طریقے میں نماز ہوگی، شیعہ حضرات ہیں ان کی اپنی مسجد یا امام بارگاہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، دیوبندی جو مکتبہ فکر سے ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ نمازی، آج جمعے کا دن ہے، سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوگا۔ آپ بڑی سے بڑی مرکزی مسجد میں چلے جائیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں بندے ہوں، اب آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ایک ایک بندہ کر کے آپ آئے، اور آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نماز پڑھ کے آئے ہو جس طریقے کے ساتھ، آپ نے نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ کوئی کہے گا کانوں تک اٹھائے، کوئی کہے گا سینے تک اٹھائے۔ آپ نے ہاتھ کہاں باندھے؟ کوئی کہے گا ناف کے اوپر، کوئی کہے گا میں نے سینے پر، کوئی کہے گا ایسے پکڑے، کوئی کہے گا میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور کوئی کہے گا میں نے ناف کے نیچے ہاتھ رکھا۔ اب تفصیل پوچھتے جائیں، اور ایک ایک بندے سے آپ یہ پوچھیں کہ تم نے جو ہاتھ یہاں پر رکھے اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جس بندے نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے اس سے پوچھیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ ہر مسجد میں چلے جائیں، ہر مسلک کی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، سب سے پوچھیں، سوال کریں۔ میرا اب آپ سے سوال ہے، کیا سارے بندے آپ کو دلیل دے سکتے ہیں؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس حدیث میں آیا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، وہ اپنے امام سے، اس عالم سے سن کر عمل کر رہے ہیں، تو وہ تو تقلید ہی کر رہے ہیں نا۔ اور کوئی بھی بندہ دنیا میں کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، سارے دلائل احادیث کے ہر بندے کو آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ تقلید کا یہی مطلب ہے کہ اب میں ہوں، میں حنفی ہوں، کیا مطلب ہے؟ نمازیں 5 ہیں، رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، حضور نے فرمایا نمازیں 5 ہیں، نماز فرض ہے، رب نے بار بار قرآن میں حکم دیا اس لیے فرض ہے۔ اب نماز کا جو میرا طریقہ ہے، میں کس پر اعتماد کرتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے سے سب سے قریب تھا، اور وہ فقیہ تھے، عالم تھے، انہوں نے احادیث سے اخذ کر کے کہا کہ یہ طریقہ میرے نزدیک سنت کے مطابق ہے۔ اب چونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا جتنا ان کو علم تھا، اس وجہ سے میں ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے میں اس طریقے کو میں نے اپنایا ہوا ہے۔ اب جو شافعی ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 150 سال بعد حضور کے پیدا ہوئے، 2ری صدی میں پیدا ہوئے، ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام ان کے شاگرد ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کا جو میں نے احادیث سے طریقہ نکالا ہے، میرے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ اب ہر بندہ اس کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں یہ حرام ہے، مثال کے طور پر آج مسلک اہل حدیث کے جو ہمارے احباب ہیں وہ کہتے ہیں ان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ کسی امام کو، وہ خود کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہمارے امام رسول اللہ ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ اب ان سے سوال کیا جائے گا کہ اگر آپ کے امام رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی مسئلہ ایک صحابی نے اور طرح سے نقل کیا ہے،
ایک نے اور طرح سے نقل کیا، آپ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ایک حدیث پر عمل کر کے دوسری حدیث کیوں چھوڑی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ سندیں دونوں کی ٹھیک ہیں، سندیں دونوں کی برابر ہیں، اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی۔ اب میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر صحابی علم میں، فقاہت میں برابر نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے پاس حضور کی طرف سے علم تو آیا، لیکن ہر ایک علم میں اور سمجھ میں اور ذہانت میں برابر نہیں تھا۔ اور یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جو تم میں سے یہاں بیٹھے ہو میری باتیں سن رہے ہو، یہ آگے لوگوں تک پہنچانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو سن کے کسی کو پہنچا رہا ہوتا ہے، سننے والا وہ چیز اخذ نہیں کر سکتا، جو آگے جس کو بتاتا ہے وہ اخذ کر لیتا ہے۔ جس نے ڈائریکٹ بات سنی ہو اس کو اتنی سمجھ نہیں لگتی، جس کو آگے بیان کی جائے وہ اسے زیادہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اب یہ ہے تقلید، اور آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کسی عام بندے کو جو اہل حدیث ہو، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ ساری نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی عام بندہ آپ اس سے پوچھیں مجھے ساری دلیلیں دو، ساری حدیثیں بتاؤ کون کون سی کتابوں میں ہے اور کس وجہ سے تم نماز ایسے پڑھتے ہو، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یار مجھے تو نہیں پتا، میں تمہیں قاری صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، اپنے امام صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہیں بتا دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اب اس بندے نے اپنے عالم سے صرف سن کے اس نے اپنی نماز چینج کر لی، نماز بدل لی، اور اس کے مطابق نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اسے تقلید نہیں کہتے؟ تقلید کا یہی مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل اس بندے سے میں لیتا نہیں ہوں، صرف اس کی بات سن کر میں اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، ان کے شیخ ابن باز، ان کے سب سے بڑے مفتی اعظم جو سعودی عرب کے ابن باز جو فوت ہو گئے، آگے ان کے جو بیٹے تھے، پھر وہ سب سے بڑے مفتی تھے، آپ کو پتا ہوگا وہ نابینا ہے، اور حج کا خطبہ بھی جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہی دیتے ہیں۔ اب ان کا جب فتویٰ نکلتا ہے تو سعودی عرب میں وہ فتویٰ نافذ ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ہی عالم دین رہ گیا ہے، باقی اور مفتی کوئی نہیں سعودی عرب میں، سعودی عرب میں کوئی اور عالم کوئی نہیں، کوئی اور محدث کوئی نہیں جس نے حدیث پڑھی ہو یا جس نے قرآن پڑھا ہو، وہ ایک ہی بندہ جس نے پڑھا۔ کیوں؟ وہ اس ایک کی بات سب مان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ علم والا ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا عجوبے والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک میں آپ کے سامنے فرق بیان کر دوں، اختلاف اور فرقہ واریت میں فرق ہے۔ اختلاف اور فرقہ واریت میں، یہ آج بعض لوگ یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے فرقوں سے منع کیا ہے، لہذا یہ فرقے بنا کر بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ اور میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو نہ حنفی کہتا ہوں نہ شافعی کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لہذا یہ سارے کے سارے غلط ہے۔ اب میں آپ کو اختلاف اور فرقہ واریت میں فرق بتاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حنفی کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، شافعی کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، احادیث اور دلیلیں سب کے پاس ہے، احادیث اور دلیلیں سب کے پاس ہے۔ میں آپ کو صحابہ سے ایک دلیل بطور سمجھانے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الوضوء مما مست النار، اگر کوئی بندہ ایسی چیز استعمال کرے جس کو آگ نے چھوا ہو، آگ پہنچی ہو، اس کی وجہ سے اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث تو آپ نے بہت سنی، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، مسجد میں سب سے زیادہ بیٹھنے والے تھے، سب سے زیادہ حضور سے سنتے تھے، لیکن جو فقہ میں، فقاہت میں، ذہانت میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، جو ان کو مقام تھا وہ ان کو نہیں تھا۔ اب ایک ہی صحابی ہیں، وہ بات کر رہے ہیں دوسرے صحابی کے سامنے۔ کون ہیں دوسرے صحابی؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، جن کے بارے میں حضور نے خود دعا کی ہے، اللہم علمہ بالتاویل، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور اب ان کے سامنے حدیث بیان کی، حضور سے سنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو،
اس سے وضو لازم ہوتا ہے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹ کا گوشت کھایا تو تب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے چونکہ پکی ہوئی چیز کھائی ہے، ظاہری بات ہے گوشت کو آگ نہیں پکایا، لہذا سب وضو کرو۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فقیہ تھے، اور کوئی یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب حضور کی حدیث آ گئی تو اعتراض تو کرنا بنتا ہی نہیں، لیکن جو حضور کا فرمان ہے اس کی حکمت تک پہنچنا بھی تو ضروری ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے سے سوال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اے ابو ہریرہ، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، حضور سے سنا بھی زیادہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ سردیاں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، اس موسم میں ہر مسلک کی مسجد میں گیزر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، اکثر گھروں میں لگا ہوا ہے، گرم پانی سے وضو کر کے آئے ہیں، اس پانی کو گرم کس نے کیا ہے؟ آگ نے۔ تو آگ سے اگر کوئی چیز کسی چیز کو آگ چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ تو اس سے وضو کر کے آئے ہیں، تو حدیث کے خلاف نہیں کیا؟ نہیں، حدیث آپ کی وضاحت اس کی حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے اے ابو ہریرہ مجھے یہ بتاؤ، اگر سردیوں میں پانی گرم کر کے، آج تو الیکٹرک طریقے سے بھی گرم ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں تو صرف آگ ہی تھی گرم کرنے کے لیے، اب اگر کسی چیز کو پانی کو آگ پر رکھ کے گرم کیا ہو اور اس سے تم وضو کرو، بتاؤ تمہارا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے کہ بات تو ان کی صحیح ہے، میں نے حدیث تو یاد کی ہوئی ہے، الوضو مما مست النار، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب بات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قول جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، لیکن عبداللہ بن عباس کا سوال بھی صحیح ہے، ہم تو حضور کے زمانے میں بھی اور اب بھی پانی آگ پر سردیوں میں گرم کر کے اسے وضو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار بندہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو وہ پانی گرم کر کے وضو کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا بھی مجھے نہیں اب اس کی حکمت پتہ چلی، حضور کا فرمان سنا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، مجھے حفظ ہے، لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ سوال بھی بالکل درست ہے، اب آپ مجھے خود بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام